حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، ابھی اجمیر معلیٰ میں کیا ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں. میں تو دبئی کے سفر پہ تھا، اگر اس وقت ہوتا تو بتا دیتا، لیکن اب آ گیا ہوں تو بتا ہی دیتا ہوں. بڑے چیخ چلا رہے تھے کہ وہاں یہ لگا دیا بستی بستی کریا کریا کا نعرہ لگایا، بولے غلام کا نعرہ سلطان کی بارگاہ میں. ہم نے کہا بے بدعقیدہ اور اس طرح کے اعتراض کرنے والے ابے ناہنجار ذرا غور تو کر. ہم سے پوچھتا ہے، ہم وسیلے والے ہیں، ہم غلاموں کا دامن پڑ کے آقاؤں کی بارگاہ تک پہنچا. اب کتاب کا حوالہ سنو، کتاب کا نام ہے اکسیر اعظم. اعلیٰ حضرت نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی شان میں لکھی فارسی زبان میں اشعار ہے. کتاب کا نام ہے اکسیر اعظم. اس کی آپ نے فارسی ہی میں شرح لکھی، اس کا نام ہے مجیر معظم. اس کا اردو میں ترجمہ ہوا، اس کا نام ہے تاب منظم. اب میں نے تینوں کا حوالہ دے دیا، PDF کی شکل میں آپ کو گوگل پہ سرچ کرنے پہ مل جائے گی. اب ذرا اس میں سنیں، سبع سلامل شریف کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، ذرا ذہن میں حاضر کیجیے گا. ہم کہاں ہیں؟ پہلے تو نعرہ یہ لگا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، اور اس طریقے سے حضرت امیر معاویہ کا صدقہ مانگا گیا تھا. ارے بولو نا یار محبت سے سبحان اللہ. ابو بکر کا صدقہ مانگا گیا، عمر کا صدقہ مانگا گیا، عثمان کا صدقہ مانگا گیا. تم نے سب کو حذف کر دیا. بستی بستی کریا کریا کے نعرے پر اعتراض کرنے والوں اور مسلک اعلیٰ حضرت سے چڑھنے والوں، آؤ ہم بتا رہے ہیں شریعت کی روح کے اعتبار سے بھی درست ہے اور طریقت کے اعتبار سے بھی درست ہے. یقیناً ہمارا خواجہ ہندوستان کا راجا ہے اور اس کو راجا بنانے والا اپنے زمانے کا غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے. جب آپ نے کہا تھا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کے اندر تشریف فرما تھے اور آپ مراقبے میں تھے. آواز پہنچی، آپ نے کہا بل علی عینی وراسی، فرمایا آپ کا قدم ناز تو میری آنکھ پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے. تب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا انا قد جعلناک سلطان الہندی معین الدین، ہم نے تجھے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا ہے. لیکن سن، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ابے یہ لوگ تو خود اس سلسلے کو بھی نہیں پڑھتے، بس چیخنا چلانا شروع کر دیتے. اور ہم نے کہا ہوش کے ناخن لے، اپنے وقت کے مجدد کے نعرے سے تجھے چڑ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں، اعلیٰ حضرت بریلی کے پیر کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت پوری امت کے مجدد کا نام ہے. اور جن کو اعلیٰ حضرت کے نعرے سے چڑے ان سے پوچھو تو سرکار کی حدیث کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامہ علی راس کل 100 سنہ من یجدد لها دینہا. سب کا ترجمہ نہیں کروں گا، بس اس پر غور کریں مولانا ابرار صاحب. ان اللہ تعالی یبعث لہذه الامہ، اللہ اس امت کے لیے بھیجتا ہے. امت میں قادری بھی ہے، چشتی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، سہروردی بھی ہے، اشرفی بھی ہے، رضوی بھی ہے، حشمتی بھی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی سلاسل حقہ کے ماننے والے ہیں سب پائے گئے. تو پتا چلا اعلیٰ حضرت خالی بریلی کے لیے مجدد رہی، اعلیٰ حضرت خالی پیلی بھیت شریف کے لیے مجدد رہی، اعلیٰ حضرت صرف حضرت اسی طریقے سے اور کسی خاص شہر کے لیے مجدد رہی. جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کی امت بستی ہے وہاں کے لیے احمد رضا خان کیا ہے؟ مجدد ہے. تو کیا اجمیر معلیٰ اس کے لیے مجدد نہیں ہے؟ یقیناً مجدد ہے. اور ایک جملہ دے رہا ہوں، جس دین کو خواجہ نے پھیلایا تھا اسی کو اعلیٰ حضرت نے بچا لیا ہے. اور یاد رکھو، ذرا غور کرو، کربلا میں حسین نے اسلام کو بچایا ہے، خواجہ نے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا ہے. ہم نے بچانے والے سے بھی پیار کیا ہے اور پھیلانے والے سے بھی پیار کیا ہے. ہم نے کہا دیکھو ادھر، حضرت میر عبد الواحد بلگرامی کا نام سنا؟ بہت بڑی ذات ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں کے وہ فرماتے. اب سنو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین کے مرید و خلیفہ حضرت بابا فرید گنشکر، حضرت بابا فرید گنشکر کے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ایک بار سفر کر رہے،
पहले जमाने में दुल्हन को पालकी में बिठा के लेके जाते थे, पहले पीरों को भी उसी में बिठाते थे। पालकी के अंदर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को बिठा लिया गया अब बैठने के लिए। उसके बाद जो कुल्हाड़ करके कुछ कुहार किस्म के लोग होते हैं ना, जो उठा के लेकर के जाते हैं। आपका कुहार उस दिन बीमार था, उसके कांधे के अंदर तकलीफ थी। अब तवज्जो करना, हमने हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में ताजुश शरिया को याद क्यों किया है, आला हजरत को याद क्यों किया है, इसका जवाब इसी में मिल जाएगा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया तशरीफ फरमा है। अब आपका कुहार आया नहीं तो एक मोहल्ले के अंदर कलंदर रहता था, कलंदर, लेकिन ये झूठे मलंगो कलंदर नहीं, ये सच्चा कलंदर था, ये सच्चा कलंदर था। ये 15-15 अंगूठियां पहनने वाले, लंबे लंबे बाल रख के अपने आप को कलंदरों का नाम देकर शरीयत का मजाक उड़ाने वाले नहीं, ये सच्चा कलंदर था, ये सच्चा कलंदर था। आ गया, आने के बाद अकेले उठाया और पूरी पालकी उठा के लेकर के चला गया मंजिल मकसूद तक। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पहुंचे, आपको करम की नजर उठी, नजर रहमत उठी, नजर इनायत डाली। अभी कलंदर था और उसका मर्तबा बढ़ा दिया गया। जैसे ही मर्तबा बढ़ा, ये मस्त होकर कहता है मेरे पीर का करम है, मेरे पीर का। किताब का हवाला दे दिया, सबए सनाबिल शरीफ लिखने वाले मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी। अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलगिराम, अब्दे वाहिद के सबब है नामे जन्नत बिलगिराम। मैं उसी अब्दे वाहिद की बात कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा, कलंदर कहने लगा मेरे पीर का करम है। लोगों ने पकड़ लिया, पागल, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया बैठे, इन्हीं के सामने अपने पीर की बात करता है। नजर इनायत तो इनकी थी। अब समझे मेरी बात को, नजरे इनायत तो इनकी, तू नाम अपने पीर का ले रहा है। उसने कहा होश के नाखून लो, मुझसे कुछ ना बोलो। आपने कहा, जब लोगों ने कहा ऐसा क्यों बोल रहा है, कहने लगा अगर मेरे पीर ने मुझे कबूल ना किया होता तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने नजरे इनायत भी न डाली होती। जब आपने इतना जवाब सुना तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का डिसीजन देखिएगा, फैसला देखिएगा। आप फरमाते हैं अरे पीर को कैसे माना जाए, अगर ये सीखना है तो इस कलंदर से सीख लो।